وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 9۔ آج کا موضوع ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 9۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ سامعین اکرام، یہ آج کا جو سبق ہے گزشتہ سبق سے منسلک ہے، یعنی اسی کا تتمہ ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کے بھجوایا ہے۔ گواہ مطلب عملی نمونہ، اور بشارت دینے والا۔ دیکھیں یہاں شاہد کا لفظ ہے، شہادت یعنی گواہی ہوتی ہے، یعنی ہماری زبان میں۔ اردو میں اگر شہادت کا ترجمہ کریں گے نا تو وہ گواہی ہوگا۔ گواہی دونوں قسم کی ہوتی ہے، قولی اور عملی، اور یقیناً ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، یعنی انہوں نے قولی طور پہ بھی شہادت پیش کی ہے، انی رسول اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شہادت اصل میں عملی شہادت ہے، ان کا عمل ایک گواہی ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ ہم نے اللہ کی توفیق سے بات کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام وہ اسی کا تتمہ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب ہمارا کیا کام ہے، یعنی امت کا کیا کام ہے، تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، یہاں ایمان ان کا یعنی ان آیات کا مخاطب جو ہے ظاہر ہے کہ مسلمان ہی ہیں، مومن ہیں، لیکن ایمان کی دو اقسام ہیں، ایک تو قولی اور ایک دلی۔ جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ یہاں اسی ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے جو دلی ایمان ہو، دل سے یقین کر لو۔ اصل میں بات ہوتی ہے سامعین کرام، میں آپ کو عرض بھی کر چکا ہوں کہ انسان وہی کام کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس کاز کے لیے کوشش کرتا ہے جس پر اسے دلی یقین ہو۔ اور یہ میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ گراس لیول پہ اگر اس کو دیکھ لیں، یعنی نچلے سطح پہ آپ دنیا میں آ جائیں، دنیاوی جو بھی کام ہو آپ ایک یقین سے کرتے ہیں، ہر کام آپ ایک یقین سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ باتھ روم اگر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک یقین سے جاتے ہیں، ظاہر ہے، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، بازار میں کاروبار کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں، بچہ بھی دیکھیں، بچہ 2 3 4 سال کا بچہ بھی ہر ایک کام ایک اس کی یقین کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اس کی ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہش بیدار ہوتی ہے، پھر وہ عزم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے یا اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کام کی سامعین کرام ایک یقین کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ہمارا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس دین پر عمل پیرا ہیں ہمیں قطعاً یقین نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ بڑے میں افسوس سے بھی یاد کہہ رہا ہوں، یعنی عوام کو ہمیں یہی نہیں معلوم کہ دین کا مقصد اور مراد کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائیں، ان کی دعوت کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ بہت افسوس ہے سامنے کرنا ایسی۔ دیکھیں ایمان کی جو یعنی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دین کے متعلق معلومات حاصل کریں کہ بھئی دین ہے کیا چیز۔ ہم نے تو دین کو ظاہری چند عبادات تک محدود کر کے یہ پاکستانی معاشرہ کرپشن اور رشوت ستانی میں مصروف ہو گیا ہے۔ ادھر سود، حکومت والے سودی معاملات کو ختم نہیں کر رہے، یہاں ہم اپنی خواہشات کو نہیں ختم کر رہے۔ دین تو دیکھیں، ایک اگر میں لفظ میں آپ کو قرآن کے مطابق اگر ایک بات کروں کہ دین ترک خواہشات کا نام ہے۔ یقیناً ہمارے پاس جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی ہو، اور ہم یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے کہ آپ اللہ کی نہ مانیں، اپنی مانیں، یہ برائی ہے، اور اس برائی میں ہم من حیث القوم مصروف ہیں سامنے کرام۔ یہ بات تو اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی یا بیاہی ہوئی بیوی صاحبہ جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، شوہر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ سلوک کروں گا۔ وہ یہاں تک کہ جو یعنی خاص طلاق کا معاملہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح دینی ہے، اور پتہ ہوتا بھی ہے تو بھی ہم احسن طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے۔ 3 طلاق کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی کہ جاؤ تمہیں 3 طلاق۔ تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے بگڑے ہوئے معاملات ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں آج کی جو آیت ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ بہت اہم آیت ہے اور بنیادی آیت ہے، بنیادی حکم ہے۔ یہ حکم ہے، رسول آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، وہ شہادت دینے والے ہیں قولی اور عملی، اور بشارت دینے والے ہیں، اور اگر ہم نہ مانیں پھر ہمیں ڈرانے والے ہیں۔ دیکھیں یہ نذیر کا لفظ جو ہے، افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے یہ احساسات ہیں یا میرا یہ مشاہدہ ہے یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ نذیر کے الفاظ کو اپنے لیے نہیں سمجھتی، یہ کہتے ہیں یہ تو مشرکوں کے لیے ہیں یا کافروں کے لیے۔ بشیرم و نذیرہ، اس پہ ذرا غور کریں نا آپ، نذیر ڈرانے والا،
اب ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، بس ہمیں تو خوشخبریاں دیتے جاؤ، اور زیادہ تر خوشخبریاں تو ہمیں دنیا کی چاہیے، ذلیل دنیا کی، کیونکہ دین تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، اللہ کی رضائیں ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ دنیا کی خوشخبری کہ بھئی کاروبار کیسا چل رہا ہے، کارخانہ کیسا چل رہا ہے، پلاٹ لے لیا، مکان بنا لیا، گاڑی خرید لی، بچہ ہو گیا، یہ ہماری خوشخبریاں ہیں، اور لڈو پھر انہی خوشخبریوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی مٹھائی کھائی ہو، کبھی مٹھائی کھائی ہو کہ بھئی میں نے ایک ایسا کام کیا ہے آج زندگی میں کہ اس سے اللہ تعالیٰ، امید یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ میں ایک مثال قائم کروں۔ تو کبھی آپ نے اس نام سے، اس تعارف سے کبھی مٹھائی کھائی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی لڈو کھلایا ہے؟ اس بات ہمیں تو اسے جتنی یہ خوشی کی بات ہے اتنی اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور یہ تو ایک ایسی بات ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے دلدادہ ہی نہیں ہیں، یہ میں اور آپ جس قوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے روز و شب گزار رہے ہیں، یہ قوم تو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی دلدادہ نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشات۔ آپ دیکھ لیں آپ کے لیڈر آپ کو کن بھول بھلائیوں میں لے جا کے، کن گھڑوں میں لے جا کے آپ کو آپ کی زندگی تباہ کرنے پہ طلب ہیں۔ آپ کے جو لیڈران کرام ہیں، یا آپ کے جو فرقہ واریت میں مبتلا علماء کرام ہیں، وہ آپ کو دین کا مقصد نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے یہ گمراہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا یہ گمراہ ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کا گوشت نوچنے پر کھا رہے ہیں نا، حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فرقہ جو ہے یہ باطل ہے، یہ عقائد باطلہ اور یہ فرقہ باطلہ، یہ پڑھایا جاتا ہے یہ مضمون ہمارے مدرسوں میں۔ میں نے آپ کو بتایا، طالب علم، کوئی دینی طالب علم مدرسے میں جاتا ہے، اس کو پہلے اپنے عقائد پڑھائے جاتے ہیں، جو میں نے سنا ہے ایک دینی طالب علم سے وہ میں بتا رہا ہوں، باقی تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی سالوں میں کہ بھئی اپنے عقائد کہ ہم نے یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، رسول اللہ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ سارے فرقے جو ہیں ان کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ سارے دلائل کے ساتھ۔ اور پھر جو ان کی نظر میں فرقہ باطلہ ہوتا ہے، ان کے دلائل بھی سکھائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دلائل ہیں، ان کے رد کرنے کے دلائل یہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خراب صورتحال ہے سامعین کرام کہ دین کی بنیاد اور اصل کو چھوڑ کے آپ فروعات میں لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے بندگی کا طالب ہے، پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کو اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اس کا طریقہ تو بندگی ہے۔ آپ بندگی کو چھوڑ کے اور آپ اس مسائل میں آپ نے امت کو الجھا دیا ہے۔ ہر فرقے کی ایک مسجد ہے، اس پہ تختی لکھی ہوئی ہے، کسی مسجد پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ صرف اللہ لکھا ہے، کسی پر یا اللہ یا محمد لکھا ہے، کسی پہ اللہ محمد لکھا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کا، ساری مساجد میں یہ تقسیم ہو چکی ہے، اور اسی پہ پھر ہمارے جو دین میں جو فرقہ واریت ہے وہ اس طریقے سے آ گئی ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سامعین کرام، یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے، یہ آیت نمبر 9 ہمارے لیے، اس میں ہمیں ہمارے اعمال کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ رسول تو آ گئے دعوت دینے، رسول تو آ گئے شہادت دینے، رسول تو آ گئے خوشخبری دینے، رسول تو آ گئے ڈرانے۔ اب خوشخبری کے مستحق تب ہم ہوں گے، آج کے جو مضمون ہے وہ اس وقت ہوں گے جب ہم یہ 4 کام کر لیں۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ اللہ ہماری منزل ہے، رسول پہ یقین کر لیں کہ ہاں رسول ہمیں عملی قولی اور عملی طریقہ بتانے والے ہیں، اور پھر تعزروہ و توقروہ، یہ 4 کام ہم نے کرنے ہیں سامنے کام۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، آج کا جو سبق ہے یہ خالص میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ایمان کی بات ہے، اور وہ ایمان جو ہمارا نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام، ایمان وہ چاہیے جو ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایمان کو دل میں داخل کر لو، تم صحیح ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ، پکا ایمان لے آؤ، پکا یقین کر لو۔ اب جب میں ایمان کی بات کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ایمان کا نام لیتا ہوں تو یہ روایتی طور پہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، روایتی ایمان۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہے، اور یقین وہ کہ جو آپ کے دل میں ہو، جو پختہ یقین ہو۔ اب اللہ ہماری منزل ہے، میں آپ سے یعنی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ ہماری منزل ہے، کیا یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے، کیا وہ یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے، دنیا ہماری ترجیح نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا تو یہ قطعاً ایمان نہیں ہے، قطعاً یقین نہیں ہے۔ ہم تو ساری توجہ ہماری دنیا کی طرف ہو گئی ہے، دنیا کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ بھئی بہت یعنی دنیا ہی اصل ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، اور یہی کامیابی ہے اور یہی ناکامی ہے۔ آپ دیکھیں ایک کثیر طبقہ آپ کو ایسا مل جائے گا جن کی کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے دنیا کے علاوہ۔ یہ غلط بات ہے اور یہ نقصان والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ حقیقت سے غافل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو حقیقت ہے اس کو تو فراموش کر دیا۔ آخرت فراموش، یہ قوم جو ہے، اگر آپ اس کا نام دینا چاہیں، القاب اس کا دینا چاہیں نا، تو یہ آخرت فراموش قوم ہے۔ ہم نے آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے سب نے۔ دیکھیں جو یقین کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو گنواتا رہتا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، الہ کہ وہ الہ واحد ہے، کیونکہ ہم نے تو اور معبود بنا لیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ آج ہماری مدد اور یہ کیا ہے؟ ہمارا اعتماد و بھروسہ تو پیسے پہ ہے، پیسے حاصل کرو، جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو۔ آج یہ معاشرہ تو یہی ہے سامنے کا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یقین ہمارا نہ اللہ پہ ہے کہ وہ میرا مالک اور خالق اور منزل ہے، یہ ایسی یقین نہیں ہے۔ ہاں خالق و مالک تو سمجھتے ہیں، لیکن منزل نو، منزل تو دنیا ہے ہماری۔ پھر رسول جس مقصد کے لیے آئے ہیں، شاہدم و مبشرم و نذیرہ، نو، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری تو دنیا منزل ہے، بس دنیا کی خوشخبری یعنی ہمیں چاہیے، اور وہ تو ہمیں مل رہی ہیں۔ ہم ایسے عہدے پہ ہیں کہ کرپشن بھی کر سکتا ہوں میں، اور رشوت بھی لے سکتا ہوں، اور بڑا کھانا پینا لگا ہوا ہے بھائی۔ ہمیں تو یہ بشارتیں چاہیے، یہ خوشخبریاں چاہیے۔ بہت افسوس ہے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، دنیا دار کا ذہن ہوگا آپ کا، یہ آپ بڑی یعنی اگر آپ اپنا احتساب کرنا چاہیں اور اپنے متعلق سوچنا چاہیں تو میں آپ کو یہ ٹیسٹ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کن چیزوں پر خوشی محسوس کرتے ہیں، یا خوشخبری کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں مبشرن ہے، بشیر و نذیر، آپ خود اپنے متعلق اگر دنیاوی معاملات کے بارے میں آپ کو کوئی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا اور مال آ گیا، اچھا گھر ہو گیا، یہ ساری یہ خوشخبریاں ہیں، کوئی خوشخبری ہے بھئی؟ تو اگر آپ
یہ دنیا ذلیل کو اگر آپ خوشخبری دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں کم از کم، کیونکہ آپ کی نظر تو ساری دنیا پر ہے، اپنے مالک و مولا پر یقینی نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم میں موجود ہیں اور ان کی رسالت جاری و ساری ہے، تو ان کی رضا یا ان کی خوشی آپ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ یہ تو مطلب حدیث میں مضمون ہے کہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اچھے اعمال ہوں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے حضور کی خدمت پہ پیش، ہمیں ان کی رضا اور ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اپنے رسول کی۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بہرحال یہ جو آیت نمبر ہے سامعین کرام، آیت نمبر 9 جو آج کا مضمون ہے، یہ اس میں ہمارے اہداف ہیں، ہمارے 4 اہداف ہونے چاہیے۔ اللہ پر ایمان، یقین کہ اللہ میری منزل ہے، پھر رسول کی ذات جس کے بغیر بندگی رب ہو نہیں سکتی، کر نہیں سکتے آپ۔ اللہ کی بندگی بغیر رسول کی اطاعت اور اتباع کے ہو نہیں سکتی۔ بندگی ہے ہی یہ کہ آپ اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں مصروف ہو جائیں، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب یہ جملہ جو ہے یہ دونوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر اللہ پہ، یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اس کا ساتھ دو، تعزروہ، اس کی مدد کرو۔ اب رسول کی بھی مدد ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی مدد ہو سکتی ہے، یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ کی دین کی ہم مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تمہاری مدد وہ کرے گا۔ رسول کی مدد کیا ہے کہ آپ رسول کے جو ڈیوٹی ہے اس پر خود، یعنی اس کو خود قبول کر لیں، یہ رسول کی مدد ہے۔ آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پیغام کو قبول کر کے ایک قسم سے آپ نے رسول کی مدد کی، ان کے پیغام کو قبول کر لیا نا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، یہ رسول کی مدد ہے۔ پھر اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے تو پھر رسول کی مدد یہ ہے کہ آپ رسول کے جو دین لائے ہیں اس کو پھیلانے میں ان کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مدد ہے یہ کہ اگر آپ حضور کے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ نضر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری ایک بات سنے اور پھر وہ دوسرے تک پہنچائے، سن کر دوسرے تک پہنچائے۔ اسی طرح ہم اگر دین کو قبول کر لیتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ ہے، اگر ہم اللہ کو اپنا محبوب واحد تسلیم کر لیتے ہیں، مقصود واحد تسلیم، اب آپ کا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب یہ پیغام پہنچانا ہے، جو آپ کی جو رعیت ہے، سب سے پہلے جو آپ کی بیوی ہے، بیوی کا شوہر ہے، بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ پیغام جو ہے آپ نے عام کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کرنی ہے، اللہ کی مدد کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، حضور کی مدد کرنی ہے، ان کی جو فرض منصبی تھی اس کو عام کرنے کے لیے آپ نے اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ تعزروہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو، وتوقروہ، اور آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعظیم کرو۔ لیکن تعظیم ایک ایسا کام ہے جس کے بغیر جو ہے وہ اطاعت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی اگر آپ تعظیم نہ کریں تو یہ تو سلسلہ ہی تعظیم سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کریں، اللہ کو بڑا مانیں، مثال کے طور پہ اللہ کو اپنا خالق، مالک، رب تسلیم کر لیں، اور
اس کی عظمت آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہو. مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کے وقار کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے؟ یا تو یہ اللہ کی تعظیم، اللہ کو بڑا مان لینا اور اس کے سامنے سر جھکا دینا، اور یہ یعنی یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہ بھی تعظیم میں داخل ہے. تو اللہ کی تعظیم کے بعد آپ کو، یعنی اگر آپ اللہ کو بڑا مان لیں گے، اس کے سامنے پھر سر جھکانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے دل سے. پھر اسی طرح تعظیم ہوتی ہے رسول کی. رسول کیا ہے؟ آیت اللہ ہے. کیا ہے؟ آیت اللہ، اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، رسول کی تعظیم کرنی ہے. پھر رسول کے بعد جو نائبین رسول ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے. یعنی شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ صفا مروہ شعائر اللہ ہے. پھر اللہ کے رسول، پھر رسول کی جو بھی اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں خاص، ان کی آپ نے تعظیم کرنی ہے. تو تعظیم سے پھر جو ہے سامنے کرم، یعنی ان کے دل میں ان کے لیے محبت اور ان کی تعظیم ہونی چاہیے. اگر یہ آپ نے دل میں، یعنی اس نقطے پر آپ سمجھ گئے تو پھر آپ کو اطاعت کرنی. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوئی دین کا آپ نے رہنما منتخب کر لیا، آپ اس کی تعظیم ہی نہیں کرتے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں، آپ تو اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اس کی آپ کی تعظیم ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ دیکھیں، سجدہ تو الگ چیز ہے، سجدہ تو صرف اللہ کو ہے، لیکن تعظیم بندوں کی بھی ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی بھی ہوتی ہے. اللہ کے اپنے تعظیم کے حدود ہیں اور بندوں کے پھر اپنے حدود ہیں. یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے آپ. تو وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ نے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. پاک ہیں اللہ تعالیٰ، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اور یہ تسبیح جو ہے سامنے کرام، ابھی ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ترجمہ سنا دیں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. وتعزروہ، اور ان کا ساتھ دو، اللہ کا اور اس کے رسول کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو. وتوقروہ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. That you may believe in God and His Messenger and support Him and honor Him and praise Him morning and evening. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.